ونصلي ونسلم على رسول النبي الأمين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم سبحان الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كتاب المجيد في شان حبيبه مخبرا وعامرا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. سبحان الله. صدق اللہ مولانا العظیم. دوستان مکرم، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس کی توفیق سے آج ایک بار پھر ہم جمعۃ المبارک کی ان مبارک گھڑیوں میں اللہ تعالیٰ کے حضور سر بسجود ہونے کے لیے مسجد مدینہ الزہرا میں تشریف لائے ہیں. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس آنے میں اور آج کے ذکر اذکار اور نماز کی ادائیگی کو اپنے بارگاہ مقدسہ میں قبول منظور فرمائے. آمین ثم آمین. پھر اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ کرم ہے اور شکر ہے کہ جس نے ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امتی بنایا. بے شک. سبحان اللہ. جو آیا مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اس کا معنی یہ بھی کیا جاتا ہے کہ ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. سبحان اللہ. لیکن یہاں پر علماء ایک نقطہ بیان فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ وما اور نہیں ہم نے آپ کو بھیجا مگر رحمت للعالمین. اس لیے جو رحمت ہوتی ہے اس میں زحمت کا پہلو بھی پایا جاتا ہے. مثال کے طور پر بارش اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، لیکن وہی بارش اگر زیادہ ہو جائے وہ زحمت بن جاتی ہے. مال کا ہونا اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ جس بندے کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، لیکن وہی مال جب آرام کے رستے پہ خرچ کیا جائے تو وہ زحمت بن جاتا ہے. اولاد اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. اولاد کے بارے میں پوچھنا ہے تو اس بندے سے پوچھے جس کو اللہ تعالیٰ نے اولاد نہیں عطا فرمائی، اور پھر اولاد عطا فرمائی ہے، اولاد دی ہے، اور وہی اولاد نیک راستوں پر نہیں چل رہی، والدین کی نافرمان ہے، تو وہ بھی والدین سے پوچھیں کہ وہ ان کے لیے رحمت ہے یا زحمت ہے. لیکن جب بات آئی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، تو فرمایا اور نہیں بھیجا مگر آپ کو رحمت للعالمین بنا کر، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہر رحمت جو ہے اس میں زحمت ہو سکتی ہے، لیکن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رحمت ہے اس میں زحمت نہیں. اللہ اللہ. سبحان اللہ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا وہ صرف انسانوں کے لیے نہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو انسانوں کے لیے بھی رحمت بنا کر بھیجا، جانوروں کے لیے بھی رحمت بنا کر بھیجا، اپنوں کے لیے بھی رحمت بنا کر بھیجا، جو مانتے ان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، جو نہیں مانتے ان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. سبحان اللہ. ایک صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ فاقہ تھا گھر میں، بچوں کے لیے کوئی کھانے کی چیز نہیں تھی، بھوک سے سارے نڈال تھے، مجھے بھوک لگی ہوئی تھی، تو میں دیکھا کہ باغ ہے، باغ میں کھجوروں کا درخت لگے ہوئے ہیں، کھجوریں بہت لگی ہوئی ہیں. وہ صحابی فرماتے ہیں کہ میں وہاں پر گیا، میں نے کہا خوشہ توڑا کھجور کا، سخت بھوک لگی ہوئی تھی، کچھ میں نے خود کھائیں اور کچھ کھجوریں میں نے ایسا کیا کہ کپڑے میں پلیٹ کر اپنے بچوں کے لیے اپنے بچوں کو دی. وہ فرماتے ہیں کہ جو مالک تھا اس نے مجھے دیکھ لیا، وہ آیا، اس نے مجھے سخت تکلیف دی، زد و کوب کیا، اور مجھے چور بنا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کر. آپ نے جو چیز ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ یاد رکھنی ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اب چور کی جو سزا ہے وہ آپ سب جانتے ہیں، ہاتھ کاٹنا ہے اسلام شریعہ میں.
جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں لے کر گئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے فرمایا کہ بھائی آپ نے دیکھا نہیں اس کا بھوک سے کیا حال تھا؟ بھائی اس کے بچے بھوکے تھے، یہ بھوک سے نڈال تھا، اور اس بھوک ہی کی وجہ سے کہا آپ نے اس کو اتنا زد و کوب کیا۔ بھائی یہ نہیں جانتا تھا، تمہارا کام تو یہ بنتا تھا اسے سمجھا ہی دیتے، ایسے نہیں کرتے۔ تو وہاں پر کیا کیا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس باغ کے مالک کو یہ کہا کہ اس کو اتنی کھجوریں دیں، جو اتنی کھجوریں تعداد علماء فرماتے ہیں جتنی ایک اونٹ پر لدی ہیں، اور اس کو اتنی کھجوریں دیں، اور کھجوریں دے کر اس کو روانہ کیا۔ سبحان اللہ۔ اور امت کے لیے یہ فقہ میں یہ مسئلہ بتا دیا کہ جب انسان مجبوری میں ہو، جب بھوک سے نڈال ہو تو اس کے ہاتھ نہیں کاٹے جاتے، بلکہ اس کی بھوک کا انتظام کیا جاتا ہے۔ بے شک۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے سخت بھوک لگی ہے۔ دیکھیں اللہ کی شان ہے، ایک وقت تھا لوگ بھوک سے نڈال ہوا کرتے تھے، ان کے جسم بھوک سے لاغر ہو جایا کرتے تھے، ان کے جسم میں بھوک کی وجہ سے طاقت نہیں ہوا کرتی تھی، وہ اس وجہ سے بے ہوش ہوا جایا کرتے تھے، ان کو بیماریاں لگتی تھی کہ بھوک لگی ہوئی ہے۔ لیکن آج وقت کیا ہے؟ آج ہم کھانا زیادہ کھانے کی وجہ سے بیمار ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے بھوک لگی ہے، اور خودداری اتنی تھی کہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلا نہیں سکتے تھے، کسی کو بتا نہیں سکتے تھے۔ فرماتے ہیں میں کھڑا ہوئے راستے کو، ایک صحابی گزرے، تو میں ان سے کوئی مسئلہ پوچھا۔ میں نے جب مسئلہ پوچھا نا، میں اس نیت سے پوچھا کہ جب میری زبان میں لکنیت ہوگی، بھوک سے میرے الفاظ صحیح طریقے سے ادا نہیں ہو سکیں گے، تو میرے چہرے سے جان جائیں گے اور شاید مجھے اپنے گھر کھانے پر بلا لیں۔ فرماتے انہوں نے مسئلہ بتایا، لیکن سمجھ میں ان کو نہیں آیا۔ کہتے تھے تھوڑی دیر میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے آ گئے، آپ سے بھی یہی مسئلہ پوچھا، انہوں نے مسئلہ بتایا لیکن بات کو سمجھ نہیں سکے۔ جب باری آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کا گزر ہوا، فرمایا یا رسول اللہ یہ مسئلہ ہے، قربان جاؤں وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ فرمایا ابو ہریرہ لگتا ہے تو بھوک سے بہت نڈال ہے۔ اللہ، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے، سبحان آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے۔ ایک آدمی مکہ میں آتا ہے اونٹ بیچنے کے لیے، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ اونٹ بیچنے کے لیے آیا تو ابو جہل کو اونٹ پسند آ گیا۔ جب اونٹ پسند آیا، اس نے کیا کیا کہ اونٹ سے لیا، جب پیسے کی باری آئی کہنے لگا بھاگ جا یہاں سے، کیونکہ وقت سردار تھا، آج بھی ہوتا ہے، کمزور کو دیکھ لیں ہم، کمزور پر ہمارا غصہ زیادہ آتا ہے، اس کا مال ہم حذف کر لیتے ہیں۔ وہ در بدر جا رہا ہے مکہ میں کہ لوگوں کو بتاؤں کہ میں نے اونٹ بیچنے کے لیے آیا تھا، تجارت تھی، میں نے اونٹ بیچا، لیکن ابو جہل مجھے پیسے نہیں دے رہا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام حرم میں عبادت میں مصروف تھے، وہاں پر اور بھی لوگ بیٹھے ہوئے۔ جب ان سے جا کر کہا تو اب ابو جہل سردار ہے، ایک عام آدمی، اس کے خلاف کون بولے؟ اب بھی دیکھیں دنیا کے ایک نظام ہے، دنیا میں چلتا، آج بھی چلتا ہے، اگر کسی بڑے نے جرم کیا ہے، ظلم کیا ہے، تو بندہ سوچتا ہے یار اس کے ساتھ میں کیسے ماتھا لگاؤ، یہ میں مصیبت میں پڑ جاؤں گا۔ تو ایک کافر نے شرارت سے یہ کہا کہ چلیں جو وہ آدمی بیٹھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اشارہ کیا کہ ان سے جا کر کہیں، اور اس کا جو مقصد یہ تھا کہ چونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور ابو جہل اسلام کے دشمن تھا، ابو جہل آپ سب جانتے ہیں، ایک مسئلہ بنے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب فارغ ہوئے تو اس نے اپنا مسئلہ بتایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس بندے کو لے کر ابو جہل کے گھر چلے گئے۔ دروازہ جب کھٹکایا، باہر نکلا تو کہتا ہے اس کے پیسے دو۔ ان کافروں نے ساتھ ایک جاسوس بھی بھیج دیا کہ اب دیکھتے ہیں ہوتا کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دروازے پر سے کہا کہ اس کے پیسے دو، تو ابو جہل پہ کپ کپی آ گئی، پیسے اندر گیا، پیسے دیے۔ جب واپس آ کر انہوں نے پوچھا بھائی کیا ہوا، کہنے لگا کہ میں قسم اٹھاتا ہوں کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام میرے دروازے پر آئے تو میں دیکھتا ہوں پیچھے ایک بہت بڑا اونٹ کھڑا ہے، اگر میں وہاں ذرا بھر بھی نکار کرتا تو مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے وہ اونٹ مجھے نکل دے گا۔ غریبوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمائے صحابہ کے جرمش میں، ایک مائی آتی ہے، کہتی ہے یا رسول اللہ مجھے آپ سے کام ہے، لیکن کام ہے ان کے سامنے میں نہیں بتا سکتی۔
آپ ایسے کریں باہر آ جائیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام اٹھے, باہر گئے اور اس کے ساتھ بیٹھ کے دھوپ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جسمانی مقدس پر پسینہ آ رہا ہے, اس کی باتیں سنے جا رہے ہیں. آدھا گھنٹے کے بعد جب اس مائی نے اپنی بات ختم کے اندر گئے تو صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ یہ تو پاگل ہے, اس کی تو مدینہ شہر میں کوئی بات سنتا نہیں ہے. فرمایا جن کی بات کوئی نہیں سنتا انہیں کی بات سننے کے لیے اللہ نے اللہ بھیجا. اکبر سبحان اللہ. اب جاہلیت سے پہلے یہ آپ دیکھیں کہ یہ رواج کا ان کی رسومات تھیں, اتنے کبھی گناہ وہ کرتے تھے. اگر بیٹی گھر میں پیدا ہو جاتی تو بیٹی کو زندہ درگور کر دیتے. 6 سال کی جب بیٹی ہوتی ان کی بعض قسم کی رسومات آتی تھی, بعض وہ گڑھا کھوڑتے اس میں دبا دیتے. ایک صحابی کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مسلمان ہونے سے پہلے بڑے گناہ ہوئے مجھ سے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا بتاؤ کیا ہے؟ وہ کہنے کے لگا یا رسول اللہ میں سفر پر تھا, میرے یہاں پیچھے اللہ تعالیٰ نے بیٹی عطا فرمائی, کیونکہ اس وقت سفر لمبے ہوا کرے تھے, تو میری اہلیہ نے ایسا کیا کہ اس ڈر سے کہ میرا خامد میری بیٹی کو مار نہ دے, اس نے اپنی بہن کے گھر اپنی بیٹی کو چھوڑ دیا. جب میں واپس آیا تو وہ میں یہی سمجھتا کہ اس کی بہن کی بیٹی ہے, میرے ساتھ آتی ہے, ہمارے گھر آتی ہے, مجھ سے ملوث ہو گئی, وہ مجھے پیاری لگنے لگی. جب میری اہلیہ کو یہ پتا چلا کہ اب اس سے میں بھی محبت کرنے لگا ہوں, اس نے مجھے ساری کہانی بتا دی کہ یہ بیٹی آپ کی ہے. کہتا ہے جب 6 سال کی ہوئی نا تو میں اس کو لے کر کپڑے پہنائے, اس کا طریقہ کار تھا خوشبو لگاتے کپڑے پہناتے, جا کے میں گڑھا کھود رہا ہوں. جب میں گڑھا کھودتا ہوں تو مٹی میرے پاؤں پر پڑتی ہے, تو بیٹی میری پاؤں کو صاف کرتی ہے, ابو جان آپ کے پاؤں خراب ہو رہے ہیں. وہ مٹی میرے کپڑوں پر پڑتی ہے تو میری بیٹی میرے کپڑے صاف کر رہی ہے, ابو جان آپ کے کپڑے گندے ہو رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جب مٹی میرے چہرے پر پڑتی ہے تو بیٹی میرے اپنے ننھے منھے ہاتھوں سے میرے چہرے کو صاف کر رہی ہے. یا رسول اللہ جب میں گڑھا کھود چکا تو میں نے اپنی بیٹی کو کہا نیچے دیکھو, جب نیچے دیکھ لی, لیکن میں دھکا دے کر اس گڑھے میں دبا دیا اس کو. جب تک میں مٹی ڈالتا رہا یا رسول اللہ میری اس کی آنکھیں اور سسکیاں اس کو مجھے آواز دیتی رہی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب اللہ اپنے اللہ سے جنہیں معافی مانگا, اللہ معاف کر دے. یا ایسے کرتے تھے بیٹیوں کے جسم کے ساتھ ایک پتھر باندھ کر کسی چشمے میں لگا دیتے تھے. لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے فرمایا جو مومن جو مسلمان اپنی 2 بیٹیوں کو صحیح طریقے سے اس کی پرورش کرے گا, ان کا دین کا علم سکھائے گا, ان کی شادی کر دے گا, میرے ساتھ ایسے ہوگا جنت میں جس طرح یہ 2. سبحان جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے پہلے جب باپ فوت ہو جاتا اس وقت بیٹا اپنی ماں سے نکاح کر لیتا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے فرمایا ماں آپ کے قدموں کے نیچے آپ کی جنت ہے. ماں کو وہ درجہ عطا کیا. بیویوں کی کوئی قدر نہیں ہوا کرتی تھی, خواتین کی کوئی قدر نہیں ہوا کرتی تھی. جب عورت کا خامد فوت ہو جاتا تو اس عورت کو اس گاؤں سے نکال دیا جاتا, ایک علیحدہ جگہ پر کمرے میں اس کو بٹھا دیا جاتا کہ منحوس ہے, اس کی وجہ سے اس کا خامد فوت ہو گیا. لیکن جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین بنا کر بھیجا تو فرمایا جب میاں بیوی کی طرف اور بیوی میاں کی طرف مسکرا کر دیکھتے ہیں, مسکراتے ہیں تو اوپر آسمان میں خدا بھی مسکراتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. باپ کی یہ تعظیم بتائی کہ جس انسان سے باپ راضی ہوگا اسے اس کا خدا بھی راضی ہوگا, جس اولاد سے اس کا باپ راضی نہیں اسے اللہ بھی راضی نہیں. یتیموں کا مال ہڑپ کیا جاتا تھا. سورہ نساء میں پورا چیپٹر آیا اس پر کہ یتیموں کو مال اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر کھایا جاتا تھا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ نے بتایا کہ نہیں, یتیموں کے ساتھ ایسا نہیں کیا جا سکتا, یتیموں کو حقوق دلائے. اور فرمایا جو یتیم کی پرورش کرے گا وہ قیامت کا دن ایسے ہوگا جیسے یہ میری 2 انگلیاں ہیں. عید کا دن ہے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام گزر رہے ہیں, بچے کھیل رہے ہیں. آپ کیا دیکھتے ہیں کہ بچہ ایک کونے پر بیٹھا ہوا ہے. پوچھا میرے شہزادے کیا مسئلہ ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ میں یتیم ہوں, آقا میرے والد دنیا سے چلے گئے ہیں. یا رسول اللہ میرا کوئی بھی نہیں ہے جو میرے لیے کپڑے خریدے, آج جو مجھے نہلائے دلائے مجھے نئے کپڑے دے اور میں بھی عید پر پہنوں. آقا میرے والد اس دنیا سے چلے گئے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بچے کو اٹھا کر اپنے گھر لے کر گئے. غالباً سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ ان کو نہلاؤ, ان کو دلاؤ, ان کو شاور دو. نہلانے دلانے کے بعد وہ سیم ایج حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی تھی. اپنی بیٹی کے گھر پیغام بیچا, بیٹا اگر سیدہ حسن رضی اللہ تعالی کو
دلہے کے نئے کپڑے ہیں وہ بھیجو. وہ کپڑے منگوائے اور اس بچے کو پہنائے, اس کو کنگھی کی, اور پھر یہیں تک نہیں پوچھا بیٹا جب آپ کے والد زندہ ہوتے تھے, جب آپ عید پڑھنے کے لیے جاتے تھے کس راستے سے جاتے تھے اور کیسے جاتے تھے؟ فرمایا یا رسول اللہ. پوچھا کہ کیا وہ آپ کی انگلی پکڑ کر لے کر جاتے تھے؟ فرمایا یا رسول اللہ نہیں, میرے والد مجھے اپنے کندھوں پر بٹھا کر لے کر جاتے تھے. آقا علیہ السلام بیٹھ کے فرمایا بیٹا آؤ میرے کندھوں پر بیٹھو. یہ یتیموں کا والی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کی شان دے کر بھیجا. فرمایا بیٹا میری کندھوں پر بیٹھو. کندھوں پر جب لے کر جا رہے ہیں, علماء فرماتے ہیں کہ یہاں تک آیا کہ ان بچوں نے جب دیکھا نا تو ان بچوں میں سے بچہ کہتا شاید کاش آج میں بھی یتیم ہوں. جب عید پڑھنے کے لیے مسجد میں تشریف لے گئے تو جب بچہ نیچے بیٹھنے لگا فرمایا بیٹا نہیں آج ممبر پر آپ بھی میرے ساتھ بیٹھو گے. آپ نے ساتھ ممبر پر بٹھایا اور فرمایا کہ لوگوں دیکھ لو جو یتیم کی پرورش کرے گا خدا کی قسم جنت میں میرے ساتھ ایسے اس طرح ہو. سبحان اللہ. یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات تھی. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین بنا کر بھیجا. پھر جاہلیت کے زمانے میں بزرگوں کی تعظیم نہیں تھی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آئے, فرمایا جو بزرگوں کی تعظیم کرے گا وہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی تعظیم کرے گا. یہ امت پر احسان ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. بچوں کی, یتیموں کی, غریبوں کی. ایک صحابی آتے ہیں, ہاتھ ملاتے ہیں. آپ جب ہاتھ ملاتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ صحابی یہ آپ کے ہاتھ سخت کے. فرمایا یا رسول اللہ میں مزدوری کرتا ہوں. یا رسول اللہ میں مزدوری کرتا ہوں. فرمایا کہ مزدوری کرنے والا اللہ کا دوست ہے. القاسب و حبیب اللہ, مزدوری کرنے والا, محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہے, اللہ سے دوست رکھتا ہے. اور یہ زیادہ غریب لوگ جو ہے نا جنت میں جائیں گے. بعض دفعہ ہوتا ہے نا جن کو ہم لوگ کہتے ہیں یہ ایسے ہی ہے, سیدھا سادہ عیسائی ہے. فرمایا بولے والے زیادہ جنت میں ہوں گے. یہ دنیا میں جتنا آج کا تو یہ ہو گیا کہ جتنا کوئی جھوٹا ہے, جتنا مکار ہے, جتنا دھوکہ دے سکتا ہے وہ سب سے عزت دار ہے ہمارے. یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ شان تھی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین بنا کر بھیجا. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا میرے لیے ایک نور کا ممبر لایا جائے گا, اور اس نور کے ممبر پر میں تشریف نہیں رکھوں گا اس لیے, اس ڈر سے کہیں ایسا نہ ہو کہ اس نور کے ممبر پر میں بیٹھ کر میں جنت میں نہ چلا جاؤں, میری امتی پیچھے رہ جائے. دوستان مکرم, ہمیشہ کی طرح آخر میں یہ پیغام ہوتا ہے کہ جس آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کو اللہ تعالیٰ نے یہ شان دے کر بھیجی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. جب وہ دنیا میں تشریف لائے تو جو پہلا پیغام قرآن مجید میں آیا اقرأ بسم ربک الذی خلق, وہ تعلیم کا تھا. محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے, وہ تعلیم کا تھا. اور تعلیم کون سی ہے؟ جتنی بھی دنیا کی تعلیم ہے ساری اچھی ہیں, لیکن اس میں للہیت ہو, اس میں خلوص ہو, اس میں نیت یہ ہے اگر میں ڈاکٹر بن رہا ہوں تو میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی خدمت کرنی ہے, اس کی نیت میں یہ ہو. اور سب سے بڑھ کر جو تعلیم ہے قرآن مجید کی تعلیم ہے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی. دیکھیں نا قرآن مجید میں آیت آتی ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, بے شک اپنے انسانوں اور جنوں کو پیدا اس لیے کیا ہے وہ عبادت کریں. پھر آگے سورہ ملک میں فرمایا کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, کہ ہم نے موت اور زندگی کو پیدا اس لیے کیا پتہ چلا کون ہمارے احسان کرتا ہے, اچھے اعمال کرتا ہے. اب اعمال اچھے میں کیسے پتہ ہے کون ہے؟ وہی اعمال اچھے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیے. جو کام آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیے وہی اعمال صالحہ ہیں, جن سے روک دیا وہ ہمارے لیے منع ہے. تو آئیں اپنے آپ کو, جیسے میں ہر جمعہ پر عرض کرتا ہوں, قرآن مجید سے اپنا رشتہ جوڑیں, قرآن مجید سیکھیں, خود سیکھیں, بچوں کو سکھائیں. علماء یہاں تک فرماتے ہیں کہ ایک آدمی 60 سال نماز پڑھتا رہتا ہے لیکن ایسا ہی جیسے اس نے پڑھی نہیں ہے, کہ اس نے رکوع سجود سیکھا ہی نہیں ہے, جو فرائض سے نماز کے وہ سیکھتا ہی نہیں ہے, تو اس کی ویسے ہی ہے وہ جیسے ساری زندگی کا عمل کرتا رہا ہے. تو جو بھی کام ہم کریں کم از کم جو دین کے ہمارے بنیادی علوم ہیں وہ ہم پر سیکھنا فرض قرار دیے گئے. نماز ہے, قرآن مجید کی تلاوت ہے. یہ ہمارے بزرگ بیٹھے جو پاکستان سے آئے,
जब एक वक्त हुआ करता ना, जब गुर्बत थी, जब दीवारें नहीं हुआ करते थे, मकान कच्चे हुआ करते थे, उस वक्त ईमान पक्के हुआ करते थे। बेशक। हमारी जो माएँ बहनें जो बड़ी है ना, हमारी दादियाँ नानियाँ जो जिनको हम कहते हैं, अब गलियों में से गुजरे ना तो सराहने पर उन्होंने कुरान मजीद रखा हुआ करता था, वो कुरान मजीद की तिलावत फरमा रही हुआ करता था। बुजुर्ग देखे वो कुरान मजीद की तिलावत फरमा रहे हुआ करते थे। लेकिन आज हम कुरान किस लिए हमने रखा हुआ है? जब बंदा मरने लगता है ना, हम सूरह यासीन पढ़ते हैं। वो खुदा के बंदो, कुरान तो जिंदों के लिए था। कुरान मजीद को अल्लाह ताला ने हमें दिया था जिंदों के लिए कि कुरान मजीद को पढ़ो, सीखो और उसके मुताबिक जिंदगी गुजारो। लेकिन हमने कुरान मजीद को किस लिए रखा हुआ है? जब बंदा मरने लगता है, चंद बंदों का इकट्ठे करो, सूरह यासीन पढ़ लो कि उसकी मौत आसान होती भी है। और दूसरा क्या हमने रखा, सारी जिंदगी अपने बेटी को कुरान मजीद नहीं सिखाते, लेकिन जब उसकी शादी का वक्त आता है, एक आदमी ने कुरान मजीद उठाया, वो जैसे कि कल जाकर सुबह उसने तिलावत ही करनी है। बच्चों को जब छोटे उनको कुरान मजीद सिखाएं, खुद सीखें और उस पर अमल करें। अल्लाह ताला से दुआ हो कि जो हमने सुनाया अल्लाह ताला उस पर अमल करें, तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जिन भाइयों ने सुनते हैं अदा फरमाए।